بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ 120 حدیثیں مکمل ہو گئی ہیں، 121ویں حدیث پر آتے ہیں۔ اس کا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے، باب الانصات للعلماء، یعنی علماء کے لیے لوگوں کو خاموش کرنے کا باب۔ جب کوئی عالم کلام کرنے لگے تو پھر کسی شخص کا لوگوں کو خاموش کرنا، کہ خاموش ہو جاؤ، ایک عالم صاحب کلام کر رہے ہیں، اس کا باب۔ اس کے راوی حضرت جریر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، یعنی آخری جب خطبہ آپ دے رہے تھے کہ لوگوں کو خاموش کرو، تو صحابہ نے لوگوں کو خاموش کروایا، خاموش بھی سنیں، سرکار کچھ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارو، یعنی گردنیں کاٹو۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، یہ سرکار نے فرمایا کہ مارو تم تمہارے بعض کی گردنوں کو۔ تو گردن مارنے سے مراد گردن کاٹنا ہوتا ہے۔ تو اس سے دیکھیں معلوم ہوا کہ جب عالم کلام فرمائے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے وہ پبلک کو خاموش کروائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ، اور یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے، میں بھی اکثر بیانات وغیرہ کے لیے جب جاتا رہتا ہوں، تو یہ جو کمیٹی کے ارکان ہوتے ہیں جو خاص طور پہ بیانات رکھواتے ہیں، یہ تو شاید سمجھتے ہیں کہ ہم نصیحتوں سے، تلقین سے اور شریعت کی تعلیم کو حاصل کرنے سے بالکل بس ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اس سے پاک و صاف ہیں کیونکہ ہم نے بیان رکھوایا ہے، اس کی ضرورت ہے عوام کو۔ تو اکثر یہ جو کمیٹی کے ارکان ہوتے ہیں سنتے نہیں ہیں، پھر وہ انتظامیہ جو ہوتی ہے، کوئی یہاں بھاگ رہا ہے، کوئی وہاں بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، باتیں کر رہے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے خسر پسر جاری رہتی ہے۔ تو پھر ہم بھی ایسی کرتے ہیں، سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے، کہ پہلے سب کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ بھائی آپ خاموش ہو جائیے، جب بیان ہو تو غور سے سننا چاہیے تاکہ لوگ ہمتن گوش ہو کر سنیں۔ اس لیے یہ ہر ایک مقرر، واعظ اور جو بہنیں ہماری تبلیغ دین فرماتی ہیں، کوئی میلاد وغیرہ کی محفل میں جاتی ہیں، بیانات کرتی ہیں، درس قرآن درس حدیث کرتی ہیں، کہ پہلے سب کو خاموش کروائیں۔ یہ سنت کریمہ ہے۔ عورتوں کا بھی یہ مرض ہے کہ یہ خاموش تو رہتی نہیں ہے، چی 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 وہاں باتیں کرتی رہیں گی، کوئی نہ کوئی ان کو یاد آتی رہیں گی باتیں، اور غور سے بیان نہیں سنیں گی، بلکہ عالم صاحب اپنے بیان کر رہے ہیں اور یہ پردے میں بیٹھ کر آلو میتھی کی باتیں کر رہی ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہنوں سے بھی گزارش ہے، ناراض بھی نہ ہو، تو بالکل ہمتن گوش ہو کر، خاموش ہو کر، اور عورتوں کو خاموش کروا کر بٹھائے اور غور سے بیان سنیں۔ ایسے ہی چھوٹے بچوں کو علمی مجالس میں لے کر جانا یہ بالکل غلط ہے۔ بعض اوقات اتنے چھوٹے بچوں کو لے آتی ہیں، بالکل گود کے بچے ہوتے ہیں یا تھوڑے بڑے، اب وہ خود سنتے بھی نہیں ہیں، گرمی سے پریشان ہو گئے، روتے ہیں، چیختے ہیں، اب سب عورتیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، کسی کو بیان سننے کو نہیں مل رہا ہے اور پریشان حال ہیں۔ تو جب بڑوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کروایا تاکہ ہمتن گوش ہو کر ہر ایک سنے، تو پھر بچوں کو تو بدرجہ اولا ایسی محفل میں نہیں لانا چاہیے کہ وہ سمجھ نہیں پاتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ، اس لیے کہ بچوں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ مسجد میں بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں، نمازیوں کی نماز خراب کرتے ہیں، اس طرح بیان خراب کرتے ہیں۔ انہیں گھر چھوڑ کر آنا چاہیے کسی کے پاس، اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو وہ بہن پھر قربانی دیں، وہ نہ آئیں، وہ بچے کو اپنے گھر پر رکھیں، یہاں پر آ کر نہ وہ خود سن سکتی ہیں نہ دوسرے کو سننے دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو عوام ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب آپ کوئی عالم دین بیان کریں تو بالکل خاموشی سے سنیں۔ یہ سخت مکروہ ہے کہ عالم بیان کر رہا ہو اور ہم بہت سے ایسے موبائل سے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، سامنے محفل کے اندر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے باعث کوفت یہ چیز بنتی ہے اور انتہائی بے ادبی ہے کہ علم کی بات چل رہی ہے اور یہ موبائل بند نہیں کریں گے، کال آئے گی، بس اٹھیں گے، کان سے آ کے مسجد سے نکل جائیں، گیٹ سے باہر جا کے باتیں کر رہے ہیں، پھر وہ کال ختم کر کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک علم کی بات کم اہم ہے اور یہ کال اٹینڈ کرنا زیادہ اہم ہے۔ انسان کو چاہیے کہ پہلے تمام جو معاملات ہیں ان سے فارغ ہو، اور جب بیٹھ جائیں اجتماع کے اندر تو موبائل بالکل بند کر دیں۔ اب بس یہ وقت گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور بہت غور سے سنیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا لوگوں کو خاموش کروا دو۔ اب بہت سے مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیے جاتے ہیں
جیسے استاد کے مسائل، علماء کے مسائل اور پیر عظام کے مسائل، رہنما کے مسائل، یہ سرکار سے لیے جائیں گے۔ گویا کہ آپ رہنما ہیں، صحابہ عوام ہیں، آپ شیخ ہیں، آپ کے صحابہ مرید ہیں، آپ عالم دین ہیں اور صحابہ سیکھنے والے طلباء ہیں، تو یہ جتنے بھی احکام اور آداب نکالے جاتے ہیں پھر سرکار کی ذات کو بنیاد بنا کر نکالے جاتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں عنوان کیا ہے، باب الانصات للعلماء، علماء کے لیے خاموش کروانے کا باب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم ایک عالم تھے اور آپ کلام فرمانا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کو خاموش ہونے کا حکم دیا گیا۔ لہذا آج بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب کوئی عالم دین کلام فرمائے تو سب بالکل خاموشی سے ہمدن گوش ہو کر اس کو سنیں۔ یہ تو ایک شرعی مسئلہ اس سے ثابت ہوا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ تو یہ اتحاد و اتفاق کی طرف سرکار نے بلایا ہے کہ اس کے کئی مفہوم ہیں کہ کافر نہ ہو جانا کہ گردن مارنے لگو، تو کیا قتل کرنا کفر ہے؟ تو فقہ حنفی کی روشنی میں بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ اگر کوئی انسان کر لے کفر و شرک کے علاوہ اور حرام سمجھ کر کرے، وہ کافر نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ حلال سمجھ کر کرے گا کسی کفر صریح کو، گناہ کبیرہ کو، ایسا گناہ جس کی قطعیت بیان کر دی گئی ہو، قرآن میں قطعی طور پہ حرام قرار دے دیا گیا، اور جیسے سود ہے یا شراب ہے یا چوری ہے، اور کوئی شخص کہے کہ یہ حلال ہے میرے لیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو باقی گناہ کبیرہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کفر و شرک کے علاوہ اگر انسان اس کو ناجائز سمجھتا ہے، حرام سمجھتا ہے اور پھر ارتکاب کر لیتا ہے، تو ہمارے نزدیک گناہ کبیرہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی ہمارے نزدیک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بعض حضرات سے خودکشی کرنا ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی ہے۔ اگرچہ قصداً خودکشی نہیں تھی، یہ روایت بھی شاید آگے آ جائے گی کہ وہ کسی کے ہاتھ میں زخم ہو گئے تھے جب وہ جہاد پہ ہوا، تو انہوں نے اتنے زخم بگڑے کہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے انہوں نے ان زخموں کو کاٹ دیا اور اتنا خون بہہ گیا کہ وصال ہو گیا۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال خودکشی ہی قرار دیا، اور لیکن ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو خودکشی کے مرتکب ہوتے رہے، اگر کوئی ہوا تو اس کی نماز جنازہ باقاعدہ پڑھائی گئی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خودکشی ایک گناہ کبیرہ ہے، اور بلکہ گناہ کبیرہ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی دوسرے کو قتل کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے، لیکن خود اپنے آپ کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، خودکشی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، جس سے ثابت ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو اب جو سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، مار کر کافر نہ ہو جانا، تو کیا ایک دوسرے کو قتل کرنے سے انسان کافر ہوگا؟ تو جواب یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کو مسلمان مطلب اس کو گناہ سمجھتے ہوئے، ناجائز سمجھتے ہوئے کسی کو قتل کرے گا، بالفرض ناحق قتل کر رہا ہے، ناجائز اور گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، کافر نہیں ہوگا، اگرچہ گناہ گار ہوگا۔ اور اگر شریعت خود اجازت دے رہی ہے کہ قتل کر سکتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر کسی مجرم کو پھانسی دینی ہے تو جلاد پھانسی دے گا، اب بظاہر وہ مار رہا ہے اس کو جان سے، لیکن یہ تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے نا، تو اس میں بھی کافر نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی قتل کو حلال سمجھے اور یہ جانتا ہے کہ میں ناحق قتل کر رہا ہوں اور پھر اس کو حلال سمجھ کے کرے گا، وہ ہوگا کافر۔ یہ سرکار گویا کہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرنا کہ بعد میں کسی مسلمان کے قتل کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہوئے اس کو مارو بغیر کسی شرعی وجہ کے اور تم اس کے ذریعے کافر ہو جاؤ، ایسا نہ کرنا۔ اور اب غور فرمایا کہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ بات متوقع تھی کہ وہ قتل کو حلال سمجھتے ہوئے کسی کو ماریں؟ یقیناً نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر نصیحت فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو، لیکن حقیقتاً یہ قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے نصیحت تھی جن کو نظر وحی کے ذریعے سرکار ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ وہ بعد میں آئیں گے اور قتل کو اتنا معمولی سمجھیں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جیسے آج کل کے دور میں 10-10 ہزار 5-5 ہزار کے لیے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس سے بھی کم کے لیے قتل کیا جا رہا ہے، اور انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نگاہوں میں نہیں ہے، اور دنیاوی وجوہات کی بنا پر، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنا پر لوگوں کو تشدد کر کر کے مار دیا جاتا ہے، اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب خدا نخواستہ جو یہ جاہل قسم کے لوگ جو نشے باز بھی ہوتے ہیں، نشے بھی کرتے ہیں، کیونکہ
کوئی بھی جب گناہ کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے، بظاہر وہ بڑا بہادر بننے کی کوشش کرتا ہے، جی میں نے 10 قتل کیے، میں نے 50 قتل کیے، میں تو آدمیوں کو ایسا مار دیتا ہوں جیسے مرغی کو مارتا ہوں. لیکن ایک وقت ضرور آتا ہے کہ ان کا ضمیر اتنی ملامت کرتا ہے، اتنی ملامت کرتا ہے، اور یہ اتنا پچھتاتے ہیں، اتنا افسوس ہوتا ہے. اور ان لوگوں کے جو بیچارے بے گناہ قسم کے لوگ تھے، ان کے جب چہرے ان کی نگاہوں کے سامنے دوڑتے ہیں تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور آخرت میں گرفت کا خوف کہ اگر یہ ہم نے بڑے بہادر بن کے کر تو لیا ہے، لوگوں نے واہ واہ بھی کی ہے، تھپکیاں بھی دی ہیں ساتھیوں نے کہ یار کیا بہادر آدمی تو آدمی کو ایسا مار دیتا ہے جیسے گاجر مولی کاٹ دیتے ہیں. لیکن جب اس کو رات میں بستر پہ لیٹتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ مرنا میں نے بھی ہے، ان قریب موت آئے گی، یہ کیا لفنگے مجھے بچائیں گے، ان کی گنیں، ان کی کلاشن کوفیں، ان کے یہ ہینڈ گرینڈ یہ مجھے بچا لیں گے؟ نہیں، ان کے درمیان سے میں ہوتا ہوا قبر تک پہنچ جاؤں گا. اور ان سے کسی سے امید نہیں کہ میرے لیے دعائیں کریں، یہ تو بات بات پہ گالیاں بکتے، شرابی پیتے ہیں، مجھے تو پھر وہاں چھوڑ کر آ جائیں گے. پھر قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، موت کتنی بری آئے گی، کس طرح کی آئے گی. اور پھر جب میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا، جن جن کو مارا ہے وہ کھڑے ہوں گے، میرا گریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ سے مطالبہ کر رہے ہوں گے. اور وہ رب کریم وہ ہے جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا ہے، اس کے تو سب اس کے تحت قدرت ہیں، جس کو چاہے 2 منٹ میں چیونٹی کے ذریعے ہلاک کروا دے، وہ تو اتنی بڑی قدرت والا ہے. وہاں پہ کوئی کسی کو آنکھیں دکھا کے نہیں دبا سکتا، کسی کو خوفزدہ نہیں کر سکتا ہے، اپنی افرادی قوت کے ذریعے نہیں ڈرا سکتا ہے، کیونکہ وہاں تو سب تنہا تنہا آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ جیسے چودھری صاحب آگے چل رہے ہیں سینہ چوڑا کر کے اور پیچھے ایک ٹیم چل رہی ہے پوری واہ واہ کرتی ہوئے، خوش آمدی قسم کے لوگوں کو پالا ہوتا ہے. تو وہاں اگر یہ سوچ کے کوئی آئے کہ وہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا تو انتہائی احمق شخص ہے کہ اس نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے. وہاں پہ تو پھر اچھوں کو پتہ چل جائے گا کہ ویسی جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، برہنہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکیلے کھڑے ہوں گے، بالکل اکیلے. پلٹ کے دیکھیں گے کوئی نہیں ہوگا، وہ بڑی پارٹیاں اور بڑے وہ سورسز اور بڑے لوگ اور بڑے سپورٹرز جو تھے وہ سب پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے، اور انسان کانپتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا. وہی جو دنیا میں 10 گولیاں چلا کر لوگوں کو خوفزدہ کر دیا کرتا تھا، خود تیلی کی طرح کانپ رہا ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم میں ایک لمحے کے اندر ہزاروں مرتبہ کھال جلے گی اور دوبارہ آئے گی. اتنا سخت عذاب ہے جہنم میں، کچھ حد نہیں. تو یہ جو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ٹارگٹ کلرز ہوتے ہیں، یا مطلب ویسی لوگوں کو شوقیہ مارتے ہیں، تو یہ خوف زدہ رہتے ہیں. جیسے جیسے ان کی عمر آگے بڑھتی ہے، جیسے جیسے زندگی آگے جاتی ہے، ان کے گلے میں پھندا ٹائٹ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا اگر توبہ نہیں کی تو بس یہ تباہ ہو جائیں گے. تو اس لیے سوچنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اس قسم کا معاملہ نہ کریں. تو ایسے لوگ سخت خطرے میں ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی دشمنی کی بنا پر جو مطلب عام دنیاوی لحاظ سے ہو، اور یہ معاذ اللہ کسی کو مارنے کو حلال سمجھ لیں کہ یہ حلال ہے کہ میں اس کو ماروں، حالانکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو مارنا حرام ہے. لیکن وہ اپنی دانست میں، کیونکہ اس وقت تو سب مفتی بن جائیں گے، مجتہد بن جائیں گے کہ جو میں سوچ رہا ہوں بس وہ صحیح سوچ رہا ہوں، اس کو مارنا ہے، اور مارنا بھی میرے لیے جائز ہے. بھائی اس کو مارنا جائز ہے، جائز مینز حلال، اور حالانکہ شریعت بالفرض وہ کہہ رہی ہے کہ یہ حلال نہیں، یہ آدمی کافر ہو جائے گا. اس لیے بیچارے جو گناہ گار قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا لیکن طاقت آ جاتی ہے، یہ کفر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. ان کو گویا کہ سرکار تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی گردنیں مار کر، ایک دوسرے کو قتل کر کے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کے کہیں کافر مت ہو جانا. تلقین کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات کو معمولی سمجھ کے چھوڑے گا، ہم نے دیکھا ہے وہ ذلیل ہوا ہے، وہ رسوا ہوا ہے. یہ بخاری میں انشاءاللہ آگے روایت آئے گی، میں آپ کو جب آئے گی تو میں اچھی طرح اس پہ کلام کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا ہے. تو وہ ذلیل ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا. اس لیے اپنے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ، اپنے سب سے بڑے ہمدرد، سب سے زیادہ چاہنے والے، سب سے زیادہ محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو معمولی نہ سمجھا جائے، ان کی تلقین کو سمجھا جائے، اور ہمت کر کے اس گناہوں بھری زندگی سے باہر نکلا جائے. اگر ہمت کریں گے، دنیا میں ہمت کر لیں، یہاں پر اگر آپ کو بہادری دکھانی ہے نا، صحیح بات یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں جی میں بڑا بہادر ہوں، آدمی کو فوراً مار دیتا ہوں، مجھے ذرا بھی ملال نہیں ہوتا. اگر واقعی آپ بہادر ہیں تو نفس سے لڑیں،
پھر آپ شیطان سے لڑیں، ان کو مغلوب کر کے دکھائیں۔ بہادری تو یہ ہے، ان سے ٹکرا جائیں، آپ ان لوگوں سے ٹکرا جائیں کہ جو آپ کو غلط گائیڈ لائن دے رہے ہیں، ایسے گندے قسم کے دوست ہوتے ہیں، غلط چیزوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ان سے اگر ہمت ہے آپ میں ٹکرائیں، پھر پتہ چلے گا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، جن کا آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اور جن کے کلمے کی برکت سے، جن پر ایمان لانے کی برکت سے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی برکت سے آخرت میں سرخروئی ہے، نجات ہے، اگر انہی کی بات کو معمولی سمجھ کے چھوڑیں گے اور ان کی تعلیم کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کریں گے تو کہیں کے نہیں رہیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر 122 ہے، اور اس کو عنوان قائم کیا ہے باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم فیکل العلم الی اللہ۔ اس بات کا باب کہ ایک عالم کے لیے یہ بات مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے کہ لوگوں میں سے کون سب سے زیادہ جاننے والا ہے تو وہ علم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کرے۔ جیسے ہم لوگ بھی جب فتویٰ لکھتے ہیں نا تو آخر میں کہتے ہیں واللہ تعالی اعلم، یہ ہر مفتی صاحب آپ دیکھیں اپنے فتوے کے آخر میں لکھتے ہیں، اور یہ ادب اس میں سکھایا جا رہا ہے، اور حدیث میں بھی آئے گا کہ علم کی نسبت کریں اللہ کی طرف۔ فتویٰ ہم نے لکھا ہے لیکن آخر میں ہم کیا لکھتے ہیں کہ واللہ تعالی اعلم، اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ یعنی ہم نے لکھ تو دیا ہے ٹھیک ہے اپنی دانست میں، لیکن صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اسی کو پتہ ہے درستگی کیا ہے۔ ہم نے کوشش تو کی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو عالم ہونے کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، یہ ادب اور احترام ہے۔ یہ جو ہم واللہ تعالی عالم لکھتے ہیں تو اس کی اصل یہ حدیث ہے، سمجھ لیجئے کہ اس میں یہی تلقین کی گئی ہے، اور یہ کوئی مطلب نئی حدیث نہیں ہے، یہ وہی پرانی حدیث ذرا ذہن میں لے کر آئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ وعظ فرما رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ کیا کون سب سے زیادہ جاننے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ واقعی جاننے والا ہے، لیکن ہونا ہی چاہیے تھا کہ آپ اس علم کو منسوب کر دیں اللہ کی طرف، اور یہ فرماتے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جاننے والا، تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ اور اشارہ آیا جو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔